بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجاست ضربان مرئیت و غیر مرئیت۔ نجاست کی دو قسمیں، ایک مرئی دوسرا غیر مرئی۔ مرئی اور غیر مرئی کا مطلب یہ ہے کہ مرئی نجاست اسے کہتے ہیں کہ سوکھنے کے بعد اس کا کوئی جسم ہو، اس کا کوئی جسم ہو، جیسے بخانہ ہے، گوبر ہے، یا کوئی گاڑی کیچڑ لگ جاتی ہے۔ خون کا بھی جسم ہوتا ہے، خون کا بھی اگر گاڑھا ہو تو جسم ہوتا ہے، گاڑھا نہ ہو تو پھر اندر جذب ہو جاتا ہے۔ وہ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اوپر سے کوئی جسم نظر آئے وہ مرئی ہے، اور غیر مرئی وہ ہے جس کا جسم ہے۔ نجاست مرئی، اس کو دھویا، اس کا عین زائل ہو گیا، اس کا جسم کیا ہو گیا؟ زائل ہو گیا، تو وہ کپڑا پاک ہو گیا، اگرچہ ایک مرتبہ دھونے سے ہی زائل کیوں نہ ہو جائے، سمجھا؟ اگرچہ ایک مرتبہ دھونے سے زائل ہے کیوں نہ ہو جائے، بات آ گئی سمجھ؟ اور جو غیر مرئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتنی مرتبہ دھویا جائے حتیٰ کہ جو ہے دھونے والے کے غالب گمان ہو جائے کہ یہ پاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آسانی کے لیے اس کو 3 دفعہ دھونے کے ساتھ جو ہے وہ مقرر فرمایا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، کیونکہ 3 دفعہ میں ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور ہر دفعہ 3 دفعہ دھونے میں ہر دفعہ کے بعد نچوڑے اچھی طرح، آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ نچاڑنے سے ہی پانی نکلے گا، دوسرا آئے گا تو پھر اس سے پاک ہوگا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو کپڑے جب دھویا کرو تو پاک کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرو کہ 3 دفعہ دھو کے نچوڑا کرو، دھو کے۔ والنجاست ضربان، نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرئیہ اور غیر مرئیہ۔ فإن كان منها مرئیا، پس اگر نجاست میں سے مرئی نجاست ہے، فطہارتها بزوال عینها، پس اس کی طہارت اس کے عین کو یعنی جسم کو ظاہر کرنے کے ساتھ۔ لأن النجاست، کیونکہ نجاست حل للمحل باعتبار العین، محل میں اتری ہے عین کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، بس ظاہر ہو جائے گی وہ عین کے ظاہر ہونے کے ساتھ۔ الا ان يبقى من اثرها ما يشق ازالته، مگر یہ ہے کہ باقی رہے اس کے اثر میں سے جس کا ظاہر کرنا بہت مشکل ہو، جس کو 3 دفعہ کا 7 مرتبہ بھی دھوئیں اس کا نشان نہ جائے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے نا، خون ہوتا ہے، خشک ہو گیا، جم گیا، تب اس کو کتنی مرتبہ دھو، واشنگ مشین میں دھو، اس کا نشان ہی نہیں جاتا، بڑی مشکل سے جاتا ہے، تو پھر اس کے نشان میں کوئی حرج ہے؟ لأن الحرج مدفوع، کیونکہ حرج جو ہے وہ دفع کیا گیا ہے، اور یہ بات اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف، یعنی یہ عبارت کہ انه لا يشترط الغسل بعد زوال العین، کہ غسل شرط نہیں عین کے زائل کرنے کے بعد، وان زال بالغسل مرۃ واحدۃ، اگرچہ ایک ہی مرتبہ دھونے سے ہی وہ زائل ہو جائے۔ وفی کلام، اور اس میں کلام یعنی کافی دوسرے مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں زائل ہوا تو اس کو پھر 3 مرتبہ دھوئے۔ بعض مشائخ نے کہا کہ ایک مرتبہ دھونے سے زائل ہوا تو 2 مرتبہ اور دھوئے، لیکن صحیح بات یہی ہے جو مصنف نے بیان کی ہے کہ عین زائل ہو گیا تو نجاست زائل ہو گئی، سمجھے؟ وما لیس بمرئی، اور جو نجاست مرئی نہیں اس کی طہارت یہ ہے کہ دھوئے حتیٰ کہ غالب ہو دھونے والے کی گمان پر کہ بے شک وہ پاک ہو چکا ہے، کیونکہ تکرار ضروری ہے للاستخراج، نجاست کو نکالنے کے لیے بار بار دھونا۔ ولا یقطع بزوالہ، اور اس کا زائل ہونا یقینی نہیں، یقینی، فاعتبر الغالب الظن، لہذا غالب گمان کا اعتبار کیا جائے گا، کما فی امر القبلہ، جیسے کہ قبلے کے معاملے میں غالب گمان جس طرف اس طرف نماز پڑھ لے جب پتہ نہ ہو۔ وانما قدروا، اور جو جنیس مقرر کیا ہے فقہاء نے، بالثلاث، 3 مرتبہ کے ساتھ، کیونکہ غالب ظن اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ فاقیم السبب الظاہر مقامہ، اور سبب ظاہر کو اس سے قائم مقام کیا گیا تیسیراً، آسانی کے لیے، سمجھا؟ وَيَتَأَيَّدُ ذَلِكَ، اور اس کی تائید ہوتی ہے حدیث مستيقظ من منامہ کے ساتھ، کہ اس میں کیا ہے؟
اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسله ثلاثا، کیا 3 مرتبہ دھوئے اس کو. ثم لا بد من العصر في كل مرة، پھر ضروری ہے نچوڑنا ہر مرتبہ میں. ظاہر روایت میں لأنه هو المستخرج، کیونکہ نچوڑنا ہی نجاست کو نکالنے والا ہے. فصل فی الاستنجاء، فصل کس کے بارے میں؟ الاستنجاء سنت، الاستنجاء سنت ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر معاوضت فرمائی ہے، اور جائز ہے اس میں پتھر، اور جو پتھر کے قائم مقام ہو، ڈھیلا وغیرہ یا ٹیشو پیپر، ٹھیک ہے، جس سے صفائی حاصل ہو جائے. یمسح، اس کو پہنچے حتیٰ کہ اس کو صاف کر دے. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو نا، یہ استنجا ایک تو ہے پیشاب والی، پخانے والی استنجا بھی پتھر سے جائے. پتھر سے کیا ہے؟ بشرطے کہ آگے آ رہا ہے کہ موضع مخرج سے تجاوز نہ کرے. موضع مخرج سے، مخرج کا کیا مطلب ہے کہ جو پخانے والی جگہ پہ جو کالے رنگ کی جگہ ہوتی ہے اس کو موضع مخرج کہتے ہیں. اس سے آگے نہ بڑھیے، تبھی ہوگا کہ جب جو ہے وہ پاخانہ ٹھوس ہو. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے قبض کی سی صورت ہو تو اس ٹائم ہوگا. آج کل ہمارے دور میں جو ہے وہ پتھر سے صاف نہیں ہوگا، پانی استعمال کرنا لازمی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن یہ ہے کہ پانی استعمال کرنا ویسے بھی افضل ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں. جی، یمسح، اس کو مسح کرے، اس سے یعنی اسے صاف کرے حتیٰ کہ پاک صاف کر دے اس کو. لأن المقصود، کیونکہ مقصود جو ہے وہ انقاء صفائی ہے، بس اعتبار کیا جائے گا اس چیز کا جو کہ مقصود. ولیس فی عدد مسنون، اس میں کوئی عدد مسنون نہیں ہے، ٹھیک ہے، عدد یعنی لازم نہیں ہے، یعنی اس کا عدد کا طریقہ لازم نہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے، ضروری ہے 3 پتھروں کا ہونا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيَسْتَنْجِ مِنْكُمْ بِثَلَاثِ أَحْجَارٍ، چاہیے کہ استنجا کرے تم میں سے ہر ایک 3 پتھروں کے ساتھ. اور ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من استجمر، جو استنجا کرے فلیوتر، بس وہ کیا کہے، تاک پتھر لے. فمن فعل، جس نے کیا تو اچھا کیا، ثواب ملے گا. فمن لا فلا حرج، ہے جو نہ کرے اس میں کوئی حرج ہے. تو پتہ چلا کہ عدد لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے. وما رواہ، اور جس کو امام شافعی نے روایت کیا ہے وہ متروک الظاہر ہے. متروک کیونکہ دیکھو سب کا اجماع ہے اس بات پر، شافعی کا بھی اجماع ہے اس بات پر کہ اگر ایسا بڑا پتھر ہو جس کے 3 کونے ہوں، ٹھیک ہے، الگ الگ کونے سے اس نے استنجا کی تو لہذا کیا ہے، ہو جائے گی استنجا، کیا ہو جائے گی، شافعی کے یہاں بھی ہو جائے گی. تو پتہ چلا کہ عدد مسنون نہیں ہے، مقصود انقاء ہے. مقصود کیا ہے، صفائی ہے. 3 مرتبہ سے صفائی زیادہ ہو جاتی ہے، صفائی بہتر ہوتی ہے. تو 3 کونے ہو تو اس میں بھی کوئی حرج ہے، سمجھا. فإنه، بس بے شک اس نے اگر استنجا کی ایسے پتھر کے ساتھ جس کے 3 کونے ہیں، جاز بالاجماع، جائز ہے. وغسلہ بالماء افضل، اور دھونا اس کو پانی کے ساتھ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پسند کرتے ہیں پاکی کو. انزلت، یہ نازل ہوئی، نزلت ہے، انزلت نہیں، نزلت یہ نازل ہوئی فی اقوام، ایسے اقوام کے بارے میں کانوا یتبعون الحجارۃ الماء، جو پتھر استعمال کرنے کے پیچھے پانی استعمال کرتے تھے، ان صحابہ کے بارے میں نازل. ثم وہ ادب، پھر ادب یہی ہے، اور کہا گیا ہے کہ سنت ہمارے زمانے میں یہی ہے، بہتر ہے کہ پانی استعمال کرے. فیستعمل الماء، اور پانی استعمال کرے یہاں تک کہ اس کو کہ واقع ہو جائے اس کے غالب گمان میں کہ وہ پاک ہو چکا. ولا یقدر بالمرات، کتنی مرتبہ دھوئے اس کا مقرر نہیں ہے. الا اذا کان موسوسا،
مگر جب وسوسے والا بندہ ہو تو پھر اس کے لیے عدد مقرر کیا گیا، اس سے زیادہ نہ دھوئے، کیونکہ پھر وہ 4 لوٹوں سے وہ دھوتا ہی رہے گا، وہ کہے گا ابھی بھی پاک نہیں ہوا۔ فیقدر بالثلاث، بس اس کا اندازہ کیا ہے 3 مرتبہ دھوئے، ٹھیک ہے، اس کے حق میں، اور کہا گیا ہے کہ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ دھونے سے زیادہ نہ دھوئے، کیونکہ پھر یہ وسوسہ ہے، 7 مرتبہ میں پاک ہو جاتا ہے۔ ولو جاوز نجاست و مخرجا، اور اگر تجاوز کر جائے نجاست اپنے مخرج سے، لم یجوز جائز نہیں ہے مگر پانی، اور بعض نسخوں میں ہے کہ جائز نہیں ہے مگر مائع چیز، ٹھیک ہے، بہنے والی چیز۔ وهذا يحتج اختلاف الروایتین، اور یہ ثابت کرتا ہے 2 روایتوں کے اختلاف کو۔ پہلے یہ اختلاف گزر چکا ہے، آئی بات سمجھ میں کہ پانی سے اور مائع سے استنجا کے بارے میں جو اختلاف ہے۔ فی تطہیر العضو، عضو کو پاک کرنے میں بغیر الماء، پانی کے علاوہ کے ساتھ، جیسا کہ ہم بیان کر چکے۔ وہذا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مسح جو ہے وہ مزیل نہیں ہے، آئی بات سمجھ میں، نجات کو زائل کرنے والا نہیں ہے، الا مگر یہ ہے کہ اکتفا کیا گیا ہے مسح پر موضع استنجا کے اندر، یعنی مخرج کے اندر، فلا يتعدى، لہذا اس کے علاوہ متعدی نہیں ہوگا، پھر اعتبار کیا گیا ہے مقدار معنی کا وراد موضع الاستنجا۔ اب کیا ہے کہ اختلاف ہے شیخین کے نزدیک، ٹھیک ہے، موضع استنجا، موضع سو رہا ہے کیا، ہاں، موضع استنجا جو ہے نا، یعنی مخرج، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی مقدار مانع، یعنی 1 درہم کی مقدار، اس کا اعتبار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، موضع استنجا سمیت 1 درہم کا اعتبار ہے۔ پھر اعتبار کیا گیا ہے مقدار معنی کا ورا موضع الاستنجا، موضع استنجا کے علاوہ حضرات شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک سقوط اعتبار ذالک الموضع، کیونکہ اس موضع کے اعتبار ساقط ہے، ہاں، اس موضع کے اعتبار کے ساقط ہونے کی وجہ سے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موضع استنجا کے ساتھ جو ہے وہ مقدار معنی کا اعتبار ہے، اعتبار بسوا سائر المواضع، تمام مقامات اور تمام اعضاء کا اعتبار کرتے ہوئے۔ ولا یستنجی بعظم ولا بروث، اور استنجا نہ کرے ہڈی سے اور نہ گوبر سے، لأن نبی علیہ السلام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے، اور اگر اس نے کر لیا یعنی ہڈی وغیرہ اور ایسی چیز سے استنجا کر لی، گوبر تو ناپاک ہے، گوبر تو کیا ہے، ہڈی وغیرہ سے کر لی اور صفائی ہو گئی، یجزیہ، استنجا ہو جائے گی، استنجا، لیکن وہ خلاف سنت عمل کرنے کی وجہ سے قابل جو ہے وہ عتاب ہوگا، یا اس کو ملامت ہوگا قابل، لحصول المقصود، مقصود حاصل ہونے کی وجہ سے، اور معنی نہیں کی گوبر کے اندر نجاست ہے اور ہڈی میں، اس وجہ سے کہ وہ جنوں کا کھانا ہے، اور نہ کھانے کے ساتھ استنجا کرے کیونکہ یہ ضائع کرنا اور اسراف ہے، اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا استنجا بالیمین سے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔